اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، شہید اسامہ وڑائچ کیریئر اکیڈمی یوٹیوب چینل میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں فدا الرحمان، ڈائریکٹر شہید اسامہ وڑائچ کیریئر اکیڈمی چترال، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں نوجوان ماہر تعلیم، محقق، پرنسپل اور ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فاؤنڈیشن چترال، علمگیر بخاری صاحب تشریف فرما ہے. معزز ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس چینل میں مختلف تعلیمی سرگرمیوں کے حوالے سے پروگرامات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے. تو اس دفعہ ہمیں کافی ٹیکسٹ میسج آئے ہیں اور ہماری پیج میں بھی کافی لوگوں نے ہم سے کنٹیکٹ کی ہیں کہ ایک ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے کہ اس پہ آپ بات کر لیں. وہ ٹاپک ہے بلومز ٹیکزانومی، کہ یہ بلومز ٹیکزانومی کیا ہے. کیونکہ زیادہ تر جو انٹرویوز ہوتے ہیں تو اس میں یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے بلومز ٹیکزانومی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں بھی بلومز ٹیکزانومی کے حوالے سے کافی سوالات آتے ہیں. تو آج ہم اپنے اس مختصر پروگرام میں تو بلومز ٹیکزانومی کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ بلومز ٹیکزانومی بیسیکلی ہے کیا. تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اکثر لوگ آپ جانتے ہیں کہ بلومز ٹیکزانومی، تو بلومز ٹیکزانومی جو ہے یہ بیسیکلی دو ورڈز ہیں، ایک ہے بلومز اور دوسرا ہے ٹیکزانومی. تو بلومز جو ہے یہ امریکن ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ تھا جنہوں نے کنٹریبیوشن کی تھی کافی ایجوکیشنل آبجیکٹیو جو لرننگ سے ان کو کلاسیفائی کرنے کے حوالے سے. ٹیکزانومی کا مطلب ہے کلاسیفیکیشن، تو ٹیکزانومی کا ڈکشنری میننگ کلاسیفیکیشن ہے، اور بلومز نے یہ کلاسیفائی کیا تھا اور جو لرننگ آبجیکٹیوز ہیں ان کو، تو اس لیے اس کو بلومز ٹیکزانومی کہا جاتا ہے. تو بلومز ٹیکزانومی کو ڈیفائن جو ہم کرتے ہیں اکثر کتابوں میں بھی ہے یہ کہ اے سیٹ آف 3 hierarchical models which are used to classify educational learning objectives. It is the taxonomy and classification of educational learning objectives. And Bloom's taxonomy is the classification of levels of learning. تو بلومز جو امریکن ایجوکیشن سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے 1956 میں تو یہ ایک کنٹریبیوشن ایجوکیشن لرننگ کے حوالے سے انہوں نے اپنی دی تھی، جس میں ایجوکیشنل لرننگ آبجیکٹیوز کو اس نے مختلف ڈومینس میں کلاسیفائی کیا تھا. اور اچھا، اس کے بعد جو ہے بلومز نے 1956 میں یہ پبلش کیا تھا اپنے دوستوں کی کولیبریشن سے. بعد میں 2001 کو اس کو تھوڑا سا ریوائز کیا تھا لورین اینڈرسن نے. تو لورین اینڈرسن کی جو ٹیکزانومی ہے وہ ریوائز ٹیکزانومی ہے. اور جس طرح میں نے یہاں بات کی کہ لرننگ آبجیکٹیوز کو انہوں نے کلاسیفائی کیا تھا، تو یہ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ لرننگ آبجیکٹیو جو ہے یہ بیسیکلی اسٹیٹمنٹ دیٹ ڈسکرائب واٹ اے اسٹوڈنٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو لرن فرام دا لیسن. اکثر لیسن پلان بناتے وقت بھی ٹیچر یہ پلان کرتے ہیں کہ جو لیسن وہ پڑھاتے ہیں تو اس لیسن کو پڑھنے کے بعد، اس کو لرن کرنے کے بعد، تو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹس وہاں سے کیا لرن کریں گے، تو اسٹوڈنٹس از ایکسپیکٹڈ ٹو لرن فرام دا لیسن. تو یہ بیسیکلی لرننگ آبجیکٹیوز ہیں. تو اس کے بعد بلومز کی جو ٹیکزانومی ہے اس میں مین ڈومین جو ہے وہ 3 ڈومینس ہیں جن پہ میں سرسری جو ہے بات کروں گا، بعد میں علمگیر صاحب ان کو ایکسپلین کرے گی. تو ان میں ایک ڈومین ہے جس کو کہتے ہیں کوگنیٹیو ڈومین. کوگنیٹیو مینس جو ہماری ریلیٹڈ ٹو برین اور ریلیٹڈ ٹو تھنکنگ. تو کوگنیٹیو ڈومین ہے، اس ڈومین میں جو ہے یہ ڈومین ریلیٹڈ ٹو اور برین، اوور تھنکنگ، ریزننگ، اور یا ہم کہتے ہیں نا پرابلم سالونگ. تو یہ جو ڈومین ہے یہ بیسیکلی انوالو ہے یہ ڈیولپمنٹ آف انٹلیکچوئل اسکلس. تو یہ انٹلیکچوئل اسکلس جو ہے ان کو ڈیولپ کرتی ہے. تو کوگنیٹیو ڈومین اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری برین سے ہے. اس کے بعد اس کے سب ڈومینس ہیں، ان پہ بھی ہم بات کریں گے. اور دوسری جو ڈومین ہے وہ ہے افیکٹو ڈومین. تو افیکٹو ڈومین جو ہے اس کا تعلق ہمارے جو ہے دل کے ساتھ ہے. تو کہتے ہیں نا یہ جو ہے جو کوگنیٹیو ڈومین ہے وہ برین، اور افیکٹو جو ڈومین ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ہماری ہارٹ کے ساتھ ہے. اور اس ڈومین میں یہ جو ڈومین ہے یہ ریلیٹڈ ٹو اوور ایموشنس، ایٹیٹیوڈس، موٹیویشنس، فیلنگس، بلیفس اینڈ ویلیوز. اور اس کے بعد جو تیسرا ڈومین ہے وہ سائیکوموٹر ڈومین ہے.
اور سائیکو موٹر ڈومین جو ہے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے ہینڈس یا ہاتھوں کے ساتھ. کچھ اس طرح بات کرتے ہیں کہ یہ 3H ہیں, یعنی کوگنیٹیو ڈومین جو ہے ہیڈ, افیکٹو ڈومین ہارٹ, اینڈ سائیکو موٹر ڈومین جو ہے وہ ہینڈ. تو اس میں یہ جو ہے یہ جو ڈومین ہے جسے ہم سائیکو موٹر ڈومین کہتے ہیں, یہ ڈسکرائب کرتی ہے بیسیکلی ریلیشن کو بٹوین کوگنیٹیو فنکشنز اینڈ فزیکل موومنٹس. تو ان پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. تو اس کے لیے علمگیر بخاری صاحب میرے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں. تو ہم علمگیر بخاری صاحب جو یہ بلومس ٹیکزانومی ہے, پہلی جو ہے اس کی اہمیت پہ بات کرنے, پھر جو ہے ہم رفتہ رفتہ جو ہے ان ڈومینس کو ایکسپلین کریں گے. بہت شکریہ فدا الرحمان صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے جو بلوم ٹیکسانومی ہے اس کو انٹروڈیوس کیا. بنیادی طور پر امریکہ میں ایجوکیشن کے کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ایک سیریز آف کانفرنسز ہوئی تھی جس کا چیئر بینجامن بلوم نے کیا تھا. تو ان کمیٹی اور ان کانفرنسز کی جو ریکمنڈیشنز تھی ان کو 1956 میں بلوم نے پبلش کیا. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ایجوکیٹرز ہیں, جو کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں اور جو ایگزامینیشن ہے, ان کو ایک بہتر کمیونیکیشن کے لیے کوئی چیز دی جائے. اور یہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم اس طرح سے بریک ڈاؤن کریں تعلیم کے مقاصد کو اور ان کو ایجوکیٹرز کو دے دیں تو اس کے ذریعے تعلیم کا جو معیار ہے وہ بہتر ہوگا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھا. تو بیسیکلی بلوم ٹیکسانومی کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آبجیکٹیوز کیا چیز ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ گولز اور آبجیکٹیوز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ آبجیکٹیوز ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کوانٹیفائی کر سکتے ہیں, گولز کوالیٹیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, جبکہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ کوانٹیٹیو اور میجریبل چیزیں ہوتی ہیں. تو تعلیم کے جتنے بھی مقاصد ہیں وہ نیچرلی بھی 3 ہی کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں, کیونکہ تعلیم کا ایک مقصد تو علم دینا ہوتا ہے, نوئنگ کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. دوسرے جو مقاصد ہیں ان کا تعلق انسان کے رویے کے ساتھ, ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہوتا ہے, فیلنگ کے ساتھ ہوتا ہے. اور تیسرا جو تعلیم کے مقاصد ہیں وہ اسکل کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ ہنر دینا ہوتا ہے بچوں کو, ایکشنز, بالکل ڈوئنگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو یہ نیچرلی 3 کیٹیگریز میں ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو بینجامن بلوم نے تقسیم کیا, جس کو آپ نے کہا کہ کوگنیٹیو ہے, افیکٹیو ہے اور سائیکو موٹر ہے. تو کوگنیٹیو میں نوئنگ سے متعلق, نالج سے متعلق چیزیں ہیں, اور افیکٹیو ڈومین میں ہمارے ایپٹیچیوڈ اور فیلنگ کے ساتھ ہیں, اور سائیکو موٹر جو ہے وہ اسکل کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اصل میں یہ اس کانفرنس کی سفارشات کے نتیجے میں یہ مرتب ہوئی, جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ریوائز بھی ہوئی. تو اگر ہم ابھی ان ڈومینس کو, بالکل, یہ جو میرے خیال میں آج کے پروگرام میں ہم کوگنیٹیو پہ فوکس کریں گے. بالکل, دوسروں تو کوگنیٹیو ڈومینس اور اس کے جو سب ڈومینس ہیں جو بعد میں اینڈرسن نے ریوائز کیا تھا, تو ان پہ ہم بات کر لیں گے. تو پہلے یہ کوگنیٹیو ڈومین میں جو ہیں ان کا سب ڈومینس, ان کو آپ ایکسپلین کریں. اچھا, اس ٹیکسانومی کی خصوصیت یہ کہ ایک ہائرارکل ماڈل ہمیں دیتا ہے. ہائرارکل ماڈل میں ہمیں جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہائرارکی میں چیزوں کو اپنے امپورٹنس کے حساب سے, پرائیورٹیز کے حساب سے, اپنے آرگنائزیشن کے حساب سے ان کو ترتیب دیا جاتا ہے. مطلب لیسٹ امپورٹنٹ سے اور موسٹ امپورٹنٹ, یا لیسٹ کمپلیکس سے موسٹ کمپلیکس کی طرف. تو اس میں جو بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف. بالکل. تو کوگنیٹیو آبجیکٹیوز جو ہیں ان کو بینجامن بلوم نے آرگنائز اس طرح سے کیا ہے کہ سب سے پہلے لویسٹ لیول پہ انہوں نے رکھا ہے نالج کو, یا بعد میں اس کو ہم ریممبرنگ یا ریکال اس کا نام دیا گیا ہے. تو نالج میں ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ بالکل فیکچوئل سمپل انفارمیشنز ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ جنگ آزادی کب لڑی گئی تھی, اگر یہ تاریخ آپ یاد کرتے تو یہ اس لیول پر ہے, ڈیفینیشنز کے ساتھ. دوسرا لیول جو ہے وہ کمپریہنشن کا ہے, جس میں آپ میننگ کو کسی چیز کے گراسپ کر لیتے ہیں. یہ اصل میں کسی چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو یہ نالج سے تھوڑا سا آگے کی چیز ہے. اس میں میرے خیال میں کنسیپٹ انوالو ہوتی ہے, کانسیپٹ ہے, اور اس کی میننگ کو گراسپ کرنا ہوتا ہے. تیسرے لیول پر ہے اپلیکیشن. اپلیکیشن کا مطلب ہے کہ جو نالج یا کمپریہنشن ہے اس کو کسی نئے سچویشن میں اپلائی کرنا. تو یہ اس کا تیسرا لیول ہے. جو چوتھا لیول بلوم نے کہا تھا وہ انالیسس کا لیول ہے.
تو انالیسس میں کسی چیز کے اندر اس ہول کے اندر اس کے ایلیمنٹس کو علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، میٹیریلس کو میرے خیال میں پارٹس میں تقسیم کر کے، اور ان کے درمیان جو ربط ہے کہ وہ کس طرح سے آرگنائز ہوتے ہیں اس کو سمجھنا اصل میں انالیسس کہلاتا ہے. مطلب کمپیریزن ہوتی ہے، ڈیفرینشیشن ہوتی ہے. تو یہ انالیسس کا لیول ہے. اس کے بعد اگلا لیول جو ہے وہ سینتھیسس کا ہے. سینتھیسس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ نے انالائز کیا ہے، پارٹس کو علیحدہ کیا ہے، اس کو کسی اور طرح سے آپ ملا کے کوئی ایک نیا ہول بنانے کے جب قابل ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم سینتھیسس کا لیول کہتے ہیں. اور آخری لیول جو ہے وہ ایویلیویشن کا لیول ہے، جس میں ایکچولی آپ ویلیو ججمنٹ کرتے ہیں کسی چیز کے قدر کے بارے میں. تو یہ اس کا ہائیسٹ لیول ہے. جو پہلے 3 اس کے حصے ہیں اس میں لو آرڈر تھنکنگ انوالو ہوتی ہے، اور جو آخری 3 اسٹیج ہے اس میں ہائی آرڈر تھنکنگ انوالو ہوتی ہے. یا یہ ہم کہتے ہیں کہ جو پہلے 3 لیول ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سرفیس لرننگ اس میں ہوتی ہے، لیکن جو نیکسٹ 3 ہے اس میں ڈیپ لرننگ ہوتی ہے. تو ہائی آرڈر تھنکنگ کے لیے اور ڈیپ لرننگ کے لیے جو نیکسٹ 3 اسٹیجز ہے کوگنیٹو ڈومین کے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اسی لیے جب کریکولم میں، ایگزامینیشن میں اور ایجوکیشن کے جو آبجیکٹیوز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے یا اس کو کلاس روم کے اندر پڑھایا جاتا ہے، جو پیڈاگوجی کے اندر اس کو ایمبیڈ کیا جاتا ہے، تو اس میں لیول کا سمجھنا ضروری ہے. بالکل علمگیر صاحب، یہاں مطلب یہ جو ریوائز ٹیکسانومی ہے، آپ نے جو بات کی، یہ بلومس ٹیکسانومی کی بات کی، اس میں ریوائز جو ٹیکسانومی تھی اس میں میرے خیال میں جو سینتھیسس کو انہوں نے 5ویں نمبر پہ رکھا تھا اور ایویلویشن کو 6 نمبر پہ رکھا تھا. اینڈ ریسن نے جب ریوائز کیا اس کو تو اس میں انہوں نے 5ویں نمبر پہ ایویلویشن کو رکھا اور سینتھیسس یا کریٹنگ کے نام سے اس نے اس کو 6 نمبر پہ رکھا. نیکسٹ لیول پہ ریوائز میں نالج کے لیے ریممبرنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کمپریہنشن کے لیے ہم انڈرسٹینڈنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور پھر اپلیکیشن کے بعد انالیسس کا لیول آتا ہے، اور انالیسس کے بعد جو ہے ایویلویٹ ہے، اور آخر میں جا کے وہ کریٹ ہوتی ہے. بالکل. تو یہ تھوڑا سا آرڈر اس میں چینج ہے، باقی بیسیکلی جو ان کی میننگ ہے وہ تقریباً مورالس سیم. اچھا، اب جو اصل مسئلہ جو ہے، جو اسٹوڈنٹس کو یا جو اسپیرنٹس ہوتے ہیں ان کو، کہ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ایکشن ورڈز ہوتے ہیں یا ورب چارٹ جو ہم کہتے ہیں، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر نالج میں جو آتے ہیں ڈیفینیشن، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے جو دوسرا والا ہے یا ریکال، ٹھیک، تو اس میں نمبرز، اس میں کاؤنٹنگ، ٹھیک، یہ جو چیزیں آتی ہیں. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو سب ڈومین میں جو ایکشن ورڈز ہیں وہ ایک سے زیادہ سب ڈومین میں وہ استعمال ہوتے ہیں. تو جب اس طرح ہو تو بندہ کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ اس میں سے کون سی ڈومین کو لیڈ کرتی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے. اچھا، اس میں 2 کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک جو کریکولم ہے اس میں کلیئرلی یہ مینشن ہوتا ہے کہ کسی کانسیپٹ کو کس لیول پہ پڑھانا ہے. فار ایگزامپل کچھ چیزوں کا نالج دینا ہوتا ہے اور کچھ کا اپلیکیشن لیول پہ جانا ہوتا ہے، اور بعضی چیزوں میں ہمیں انالیسس لیول پہ یا سینتھیسس لیول پہ جانا ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو کریکولم کو سمجھنا ہے وین کلاس روم کے سچویشن میں، کہ جب ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے جس کو میں پڑھا رہا ہوں وہ نصاب میں، کریکولم میں کس لیول تک اس کو لے جانا ہے. کیا صرف نالج دینا ہے یا اپلیکیشن پر لے جانا ہے یا انالیسس تک لے جانا ہے. ایک تو یہ اس لیول پہ. دوسرا، جب اس کو پڑھانے کے بعد اس کی اسیسمنٹ ہوتی ہے تو پھر اس اسیسمنٹ میں کس لیول پر ہم نے اس سے ان کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو میجر کرنا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے. اس میں یہ بھی دیا ہوتا ہے کہ یہ سوال اپلیکیشن لیول کا ہے، یہ سینتھیسس لیول کا ہے، یا یہ ایویلویشن کے لیول کا ہے. تو وہ جو کی ورڈ، جو ایکشن ورڈز ہوتے ہیں اس سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے. مثلا جب سوال یہ آتا ہے کہ ڈیفائن دا ٹرم لیٹس سے تھرموڈائنمکس یا ہیٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کے نالج لیول کو جاننا ہے. اس کے بعد جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے اس کے لیے کی ورڈ جو ہے وہ مختلف یوز ہوں گے. ڈسکرائب بھی نالج لیول میں آتا ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ لیول میں چیزوں کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کو اگر لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کریں،
تو ایکسپلین یا ایلیبوریٹ کرتے ہوئے اس وقت ہم کمپریہنشن لیول استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اپلیکیشن لیول میں اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی نئی سچویشن میں اس کو استعمال کرنا. مثلا میتھس کا کوئی فارمولا پڑھنے کے بعد کوئی نیا پرابلم ہمیں دیا جاتا ہے, تو اس پرابلم کے اندر اگر ہم نے اس اسٹرکچر کو یوز کیا تو یہ اپلیکیشن کا لیول ہے. اسی طرح اگر ہمیں کوئی مضمون لکھنا ہو یا اس طرح کا کوئی چیز کرنا ہو, تو پہلے اصول ہم نے پڑھے, پھر اس سے وہ چیز اگر ہم نے سولو کرنا ہو تو یہ اپلیکیشن لیول ہے. اگلے جو انالیسس اور سنتھیسس لیول ہے, اس کے جو کویسچن ہوتے ہیں وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں کہ آپ انالائز کریں, کریٹیکلی اس کو ایویلویٹ کریں. اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر سوال آ جائے کہ قائد اعظم کے 14 نکات جو ہے اس کو آپ کریٹیکلی ایویلویٹ کریں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ہم نے وہ 14 نکات لکھنے ہوں گے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس کو انالائز کرنا ہوگا اس کانٹیکسٹ کے اندر, اور اس سے کوئی نتیجہ جو ہے وہ پھر نکالنا پڑے گا. تو اگر ہمیں کہتا ہے کہ کسی چیز کو آپ وہ کریں, بالکل پروڈیوس کریں, یا اس کو آپ اپریسیشن اس کی کریں. فار ایگزامپل کوئی لٹریچر کا کوئی پیس دیا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کو اپرائز کرنا ہوتا ہے, تو پھر یہ اس کا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے, جس میں آپ نے شروع سے اس کے کمپریہنشن سے لے کر اس کے ایلیمنٹس کو علیحدہ کر کے پھر اس کے ہول کو سمجھ کے اور آخر میں جا کے پھر آپ نے اس کی کوئی اپریسیشن دینی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح کا ہے. مطلب یہ صاحب آپ نے بہت زبردست انداز سے جو ہے ایکشن ورڈز یا ورب چارٹ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا. اور جو ہمارے ناظرین ہیں, تو ایک دفعہ پھر میں بھی جو ہے یہ ایکشن ورڈز جو ہیں یا ورب چارٹ جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایکسپلین کرتا چلوں کہ اگر آپ نالج لیول میں ہیں, جو ہماری بلوم ٹیکسانومی کی لوور جو آرڈر ہے اس میں جو سب سے لیسٹ میں ہے, تو نالج یا جسے ریوائز ٹیکسانومی میں ریممبرنگ کا نام دیا جاتا ہے, تو اس کے جو ایکشن ورڈز کیا کیا ہیں, تو ڈیفائن ہے, لسٹ ہے, اسٹیٹ کرنا ہے, ریکال کرنی ہے, ریکگنائز کرنی ہے, ریپیٹ کرنی ہے, سلیکٹ کرنی ہے یا ریسائٹ کرنی ہے. مثال کے طور پر آپ اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ آپ ٹیبل یاد کر لیں, تیسری ٹیبل 3 1 3 3 2 6, تو اگر یاد کریں تو یہ آتا ہے نالج لیول پہ یا ریممبرنگ لیول پہ. اس کے بعد جو ہے دوسری جو ہے وہ کمپریہنشن یا انڈرسٹینڈنگ. تو اس کے جو ایکشن ورڈز ہیں وہ ہیں کلاسیفائی, انٹرپریٹ, ڈسکرائب, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلین, ایکسپریس اور ایگزامپل بھی اس میں ہی آتے ہیں. مثال کے طور پر اس نے ٹیبل کو جب یاد کیا تو وہ نالج لیول کی ہے. اب اگر 2 3 6 آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کو 3 دفعہ ایڈ کرنے سے وہ 6 آتی ہے. تو اگر اس کو وہ سمجھ پائے تو اس کا مطلب جو ہے وہ کمپریہنشن لیول ہے اور انڈرسٹینڈنگ لیول ہے. اینڈ لوور آرڈر میں جو ہماری آخری جو ہے وہ ہے اپلیکیشن, جسے اپلائنگ کہتے ہیں کیا ہے ریوائز ٹیکسانومی میں. اس کے جو ایکشن ورڈز ہیں وہ ہے اپلائی, کمپیوٹ, چوز, اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزامن اور سالو, رائٹ, یوز, یوٹیلائز, پروڈیوس. تو یہ جو ہے ایکشن ورڈز ہیں اپلیکیشن یا اپلائنگ ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ایک ٹیبل یاد کیا ہے اور ٹیبل کو وہ انڈرسٹینڈ کیا ہے. تو اب جو ہے ایک بچے کو ان کی ماما کہتی ہے کہ بیٹا آپ دکان میں جائیں, اور جو ہے 100 روپے ان کو دیتی ہے اور کہتا ہے کہ 5 میگی لے آئیں. تو اگر اب وہ 5 میگی لینے کے بعد وہ کیا کہے گا کہ ایک میگی کی قیمت کیا ہے, تو 100 کو وہ 5 اس طرح کا ڈیوائڈ کرتا ہے, یا 5 کو وہ 20 پہ ملٹیپلائی کر کے وہ 100 کو برابر کرتا ہے. تو اس کا مطلب جو ہے وہ اپلائی لیول پہ ہے. اس کے بعد ہے انالائزنگ یا انالائز. اس کے ایکشن ورڈز جو ہیں وہ انالائز ہے, کمپیئر ہے, ڈیڈیوس ہے, ڈیفرینشیٹ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسائڈ ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے میرے خیال میں جو ایلیمنٹس ہیں, جو میٹیریل ہیں, اس کو پارٹ میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ان کو کمپیئر کرتے ہیں. مثال کے طور پر 2 ٹیچنگ لیول ہیں, ایک مائکرو ٹیچنگ ہوتی ہے, ایک ٹریڈیشنل ٹیچنگ ہوتی ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ مائکرو لیول میں اور ٹریڈیشنل لیول کے درمیان جو ہے پہلے ٹیچنگ لیول کو ہم وہ کرتے ہیں نا, بریک کرتے ہیں, تو اس کو بات ان کو کمپیئر کرتے ہیں آپس میں, اور ان میں یہ فرق ہے. پھر ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ مائکرو لیول میں اتنی اسٹوڈنٹ چاہیے, اتنی ٹائم ہوتی ہے, ٹریڈیشنل لیول میں یہ ہوتی ہے. تو یہ انالائزنگ لیول میں آتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے ایوالویشن, اور ایوالویشن کے جو پارٹس ہیں وہ ایکشن ورڈز وہ ہے ایکسیس ہے, کنکلوڈ ہے, کریٹیسائز ہے, جج ہے, ڈیسائڈ, اس طرح کی ہیں. تو پھر یہاں بندہ جو ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ اس کی جو کنکلوژن ہوتی ہے, جو ریزلٹ ہوتی ہے وہ نکلتی ہے.
اور اس کے بعد جو فائنل ہے جسے ہم سینتھیسس کہتے ہیں اور یہاں کریٹ کہتے ہیں ہماری جو ریوائز ٹیکسانومی میں، اس کے جو ہیں ایکشن ورڈز ہے اڈاپٹ ہے، کریٹ ہے، کنسٹرکٹ ہے، کمپوز ہے، ڈیزائن ہے، فرمولیٹ ہے، موڈیفائی ہے، پریپیئر ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس کنکلوژن آتی ہے ایوالویشن کے بعد، اس کو کچھ ڈیفرنٹ اسٹائل میں کچھ نیا کر کے وہ کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھے ہماری جو کوگنیٹیو ڈومین ہے، ان کے سب ڈومینس، اور میرے خیال میں جو ہمارے ناظرین ہیں وہ انڈرسٹینڈ کیے ہوں گے اس چیز کو۔ اور اس کے حوالے سے پھر بھی اگر کوئی کوشچنس ہو تو شہید اسامہ وائس کیریئر اکیڈمی کے جو آفیشیل پیج ہے اس میں آپ ہمیں ان باکس کریں، اور ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں افیکٹو ڈومین ایکسپلین کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا سائیکو موٹر ڈومین جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے۔ اور تب تک کے لیے مجھے فداء الرحمان ڈائریکٹر شہید اسامہ وائس کیریئر اکیڈمی چترال کو، اور میرے ساتھ معروف ماہر تعلیم نوجوان اسکالر محمد علمگیر بخاری کو اجازت دیجیے، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور ساتھ ساتھ جو ہے شہید اسامہ وائس کیریئر اکیڈمی کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔